السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک نیا ٹاپک ہے، اعراب۔ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفصیلات شیئر کرنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر جانیں گے کہ اعراب کیا ہیں اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلو چلتے ہیں اعراب کی طرف۔ تو اعراب سے مراد وہ علامات یا حرکات و سکنات ہیں جو آواز میں تبدیلی، سکون، حرکت یا ٹھہراؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، اور یہ ایک طرح کا حروفی علت کی ایک مختصر سی صورت بھی ہے۔ یہ علم جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید سے ماخوذ، یعنی قرآن مجید سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ قرآن مجید پہلے زمانے میں آج کل جو ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو اعراب یعنی اعراب لگا ہوا ہے، تو یہ پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ تو پھر یہ خیال کیا گیا کہ عربی لوگ تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اس کو بول سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن عجمی جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتا، یعنی ان کو پڑھنے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ تو پھر یہ اعراب قرآن مجید میں لگائے گئے، تو یہ علم وہاں سے ہمیں ماخوذ یعنی ملا ہے۔ تو اردو ادب میں جو اعراب ہے یعنی اعراب ہے، سوری یہ آراب نہیں ہے۔ آراب جو ہے عربی میں یعنی یہ بانڈے میں جو لوگ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ یہ اعراب ہے، یعنی زیر سے لکھا جاتا ہے اعراب۔ تو تقریباً 9 اعراب ہیں ہمارے اردو ادب میں۔ تو چلو چلتے ہیں، ہم اس کو ایک ایک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں زبر کی طرف۔ اب زبر جو ہے اس کو عربی میں فتح یا فاتحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہے کھولنا، کشادہ کرنا۔ یہ جس حرف پر آتے ہیں تو اس حرف کو ہم مفتوح کہتے ہیں۔ زبر کے معنی ہے اوپر، ٹھیک ہے، اس لیے یہ حروف کے اوپر لگائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آواز کو بڑھانے اور پورا ادا کرنے، یعنی آواز کو بڑھانے اور پورا ادا کرنے میں مدد بھی دیتا ہے۔ یعنی زبر جو ہوتا ہے یہ آواز کو بڑھاتا ہے اور پورا ادا کرتا ہے۔ یہ خفیف الف کی آواز دیتا ہے، مثلا اکبر، احمد وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور بات زبر کے حوالے سے، جب ہم اس کو کھڑی صورت میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی لفظ کے اوپر، جیسے کہ اسماعیل کے اوپر ہم نے لکھا ہے یا اسحاق کے اوپر لکھتے ہیں، تو پھر یہ آواز یعنی اس کی آواز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک زبر کے حوالے سے یہ چیز آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ پھر دوسرا جو چیز ہے یعنی اعراب جو ہے وہ ہے زیر۔ تو زیر کو ہم عربی میں کسر یا کسرہ کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہے توڑنا، الگ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس حرف کے نیچے یعنی آتا ہے تو اس حرف کو پھر کیا کہا جاتا ہے، اس کو مکسور کہتے ہیں۔ اور وہاں پر زبر کو مفتوح کہا جاتا ہے اور یہاں پر زیر کو مکسور کہا جاتا ہے، یعنی جس حرف کے نیچے یہ آ جائے۔ اور زیر کے معنی بھی ہے نیچے، اس لیے یہ حرف کے نیچے لگاتے ہیں ہم۔ یہ خفیفی معروف یا کی آواز دیتا ہے، جیسے ولید، کریم وغیرہ۔ اگر آواز کو مزید بڑھانی ہو تو اس کی شکل جو ہے وہ بھی یعنی کھڑی صورت میں لکھی جاتی ہے، اور اس کی ایک مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں بینہ۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے جزم۔ تو جزم جو ہے اس کے معنی ہے سکون، اور یہ جس حرف پر آ جائے تو عام طور پر وہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسے اکبر، عظمت وغیرہ۔ تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے پیش۔ پیش جو ہے یہ جس حرف پر آئے تو وہ کی آواز ادا کرتا ہے، جیسے اس، ان وغیرہ۔ تو یہ ہو گئی 4 اعراب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اردو ادب کے حوالے سے شیئر کی۔ مزید اعراب بھی ہے، اور تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہے تو پلیز کائنڈلی آپ اس چینل کو ہمارا سبسکرائب کریں، تاکہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے جتنی بھی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔